آج میں جس کہانی سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں وہ دراصل فرینکفرٹ کی کہانی ہے۔ فرینکفرٹ دراصل ایک شہر ہے جرمنی کا جو کہ پیسوں اور خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی ساری فنانشیل ایکٹیویٹیز جرمنی کی یہ اس شہر فرینکفرٹ میں ہوتی ہیں اور یہ مائن کے کنارے آباد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مائن دریا نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کی ساری 2000 سال پرانی جو تاریخ ہے اس سے واقف کھڑا ہے اور اس کو جانتا ہے۔ بنیادی طور پر جو میری داستان ہے وہ دو آوازوں کی داستان ہے۔ وہ ایک شہر ایک ہے لیکن اس میں دو آوازیں بستی ہیں، جس میں ایک آواز تو یقیناً ایک لڑکی کی ہے جو کہ بہت کم سن ہے۔ وہ یہاں پر پیدا ہوئی اور اس لڑکی کا نام تھا اینے فرینک۔ اس نے حالات سے تنگ آ کر اس شہر کو خیر باد کہا اور یہاں سے روانہ ہو گئی اور وہ جا کے ایمسٹرڈیم میں بس گئی۔ وہاں پر بھی لوگوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ زمانہ ہے 1939 اور اس کے ارد گرد کا، جب کہ دوسری جنگ عظیم کے سائے منڈلا رہے تھے یا دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ کیونکہ ایک یہودی لڑکی تھی تو اس کو چھپنا پڑا۔ اس کو موت کے ڈر سے وہ ایک گھر میں اپنے باپ کے گھر میں ایمسٹرڈیم میں چھپ گئی۔ اس نے دیوار کے پیچھے اپنا چھوٹا سا گھر بنایا، ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا اور وہ اس کمرے میں بھوکی اور پیاسی کئی دن تک اپنے خاندان کے ساتھ چھپی رہی۔ اور پھر وہ جب بھی نکلتے ان کا کوئی نہ کوئی خاندان کا فرد وہ ہاتھ آ جاتا اور اس طرح وہ مارا جاتا۔ تو وہ بھی اس طرح ہی سسکیوں میں یہ کہانی اپنی کہانی لکھتی رہی۔ اور اس نے بنیادی طور پر ایک چیکرڈ ڈائری تھی۔ ایک ڈائری میں وہ اپنے سارے حالات، اپنے سارے واقعات، اپنے وہاں کے جو کہ جوکس ہوتے ہیں ان کو، اور ہر بات کو وہ اس ڈائری میں لکھتی رہی، نوٹ کرتی رہی۔ اور پھر وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے بھی بہت کم سنی میں اپنی جان دے دی اس درندگی کے ہاتھوں۔ لیکن اس نے لکھنا بند نہیں کیا، اس نے اپنی بات کہنی بند نہیں کی۔ اور اس میں دوسری جو کہانی ہے وہ گوئٹے کی ہے۔ گوئٹے یقیناً جرمن زبان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑا ادیب ہے، یا یوں کہیں کہ وہ جو ادیب ہیں یورپ کے اس میں جرمنی کا سب سے پہلے نمبر کا جو ادیب ہے وہ گوئٹے ہے۔ اور گوئٹے نے خاص طور پر جو مقبولیت پائی وہ فاؤسٹ چپ سے پائی۔ فاؤسٹ اس کا ایک ناول تھا۔ اس ناول میں اس نے جو کہانی بیان کی ہے وہ ایک شخص کی کہانی بیان کی ہے جو کہ شیطان سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے پاس وہ شیطانی قوتیں آ جاتی ہیں اور اس طرح وہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے، لوگوں کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے اور کس طرح وہ رہتا ہے۔ اور اس طرح آخر میں وہ دنیا کے شاندار ناولوں میں موجود ہے، میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس نے ہی گوئٹے کو بنیادی طور پر وہ دیا۔ گوئٹے ایک شاندار قسم کا انسان تھا جو کہ مولانا روم اور ان سے مطلب بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتا تھا اور جو اسپرچویلٹی پر بلیو کرتا تھا۔ اور یہ آج تک اس کے لکھے جانے والے خوبصورت کتابوں میں یہ کتاب نمایاں طور پر جانی جاتی ہے۔ ان میں سے گوئٹے اگر سورج ہے تو اس میں جو اینے فرینک ہے وہ ایک ستارہ ہے۔ اس میں اگر گوئٹے خوشبو ہے تو اینے فرینک جو ہے وہ اس کا خیال ہے۔ تو یہ دونوں لوگ پیدا ہوئے بنیادی طور پر فرینکفرٹ میں اور یہاں سے وہ نکلے۔ یہ تو ایک تو فرینکفرٹ میں ہی رہا، گوئٹے تو فرینکفرٹ میں ہی رہا، لیکن اینے فرینک یہاں سے چلی گئی، لیکن وہ آج تک مشہور اور جانی جاتی ہے۔ اس کا یہاں سے نکل جانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نکل کر بھی اس نے وہ رفتیں پائیں جو کہ کوئی اور نہیں پا سکتا۔
ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور بیان کر دوں کہ فرینکفرٹ دراصل جرمنی میں دو ہیں. ایک تو یہ ہے جو کہ دریائے مائن کے کنارے کے پاس ہے، اس کو فرینکفرٹ ایم مین کہتے ہیں، اور دوسرا فرینکفرٹ جو ہے وہ دریائے اوڈر کے نزدیک ہے، اس کو فرینکفرٹ ایم اوڈر کہتے ہیں. تو میں نے جب پہلی مرتبہ مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے فرینکفرٹ ایم اوڈر کے متعلق پڑھا یا جانا، تو میں حیران رہ گیا کہ اس سے تو آپ بہت زیادہ آسانی سے دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ پولینڈ میں آپ بہت آسانی سے یہاں سے جا سکتے ہیں. لیکن جب میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ فرینکفرٹ ایم مین علیحدہ ہے اور فرینکفرٹ ایم اوڈر علیحدہ ہے، اور اس طرح میں فرینکفرٹ اوڈر گیا، اور وہ جو ہے پولینڈ کی داستان وہاں پر موجود ہے. تو یہاں پر گوئٹے کا ہاؤس جو تھا، گوئٹے کا جو گھر تھا وہ بہت شاندار ہے. یہاں پر کیتھیڈرل جو ہے وہ بہت زبردست ہے. یہاں پر اینے فرینک کا گھر اب موجود تو نہیں ہے، اینے فرینک کا گھر تو گرایا جا چکا ہے کیونکہ وہ جنگ میں تباہ ہو گیا تھا، اور اس تباہی کے بعد اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی. تو ریکنسٹرکشن ہونے کے بعد یہ جو این فرینک کی ریزیڈنسی ہے، یہاں پر صرف ایک پتھر جو بلو کلر کا ہے، یہ ایک نشان باقی رہ گیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ این فرینک کا گھر یہاں پر تھا. اس کے علاوہ وہاں پر کچھ موجود نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں وہ فرینکفرٹ کی خوبصورت گلیاں، جس میں آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر لوگ سائیکل چلاتے ہیں. یہاں پر زیادہ تر ایسا علاقہ ہے جہاں پر سورج اور گرمی کی تپش کے ساتھ ساتھ بارش تھوڑی سی